تو حسین نے کیا قربانی نہیں دی؟ وطن کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، اولاد کی قربانی دی۔ حق تو یہ ہے کہ حسین نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے جیسے دیوار کھڑی کی جاتی ہے تو اس دیوار میں کہیں پوری اینٹ لگائی جاتی ہے، کہیں پر آدھی اینٹ لگائی جاتی ہے، کہیں پر جو ہے روڑا لگایا جاتا ہے۔ تو اندازہ کیجئے جہاں جیسا ضرورت کا ماحول تھا ویسا حسین نے جہاں تھوڑی سی جگہ باقی تھی وہاں حضرت علی اصغر کے بھی اینٹ کو لگا دیا۔ والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، مجھے دعوت دی گئی تھی، آپ کی دعوت ہے، یہاں کوئی کھانا تو دکھ نہیں رہا ہمیں، ہے کھانا؟ سمجھ لیجیے آپ، حسین کے ہاں بھلے اپنے گھر میں کھانے کو نہ تھا لیکن حسین کی دعوت میں بظاہر کھانا نہ دکھے لیکن روحانیت کا بھی کھانا ہے اور جسمانیت کا بھی کھانا ہے۔ عزیزان محترم، میں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، یہ تو ان کی تقریر سے آپ نے سب کچھ پورا سماعت کر لیا ہوگا، اور مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے میں نے جس وقت ان کو یہاں بھیجا تھا اس وقت میں اور اس وقت میں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ خود سمجھ رہے ہوں کتنا بڑا فرق آ چکا ہے، کتنا اچھا ماحول بن چکا ہے۔ اسی ماحول کو بنائے رکھیے، اور یہ نیا سال جب آتا ہے میں پڑھا کرتا ہوں بزم اسلام میں جب سال جدید آتا ہے، بزم اسلام میں جب سال جدید آتا ہے یاد افسانہ ظلم یزید آتا ہے، یاد افسانہ ظلم یزید آتا ہے، اور خون روتے ہیں فرشتے کے حسین ابن علی راہ اسلام میں ہونے کو شہید آتا ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ شہادت کا ایک عظیم مرحلہ ہے جو بڑا اس میں فلسفہ ہے۔ خیر اس میں جانے دیجئے، شہادت ایک ایسی چیز ہے کہ جسمانی رابطہ ٹوٹ جائے روحانی رابطہ بندھا رہتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تقریباً میرے خیال میں سبھی شہادتیں آپ نے مختصر میں سن لی، مقصد سمجھ میں آ گیا۔ جب اسلام کی شان آن بان میں کہیں سے بھی خطرہ لاحق ہو تو اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینا لازم اور ضروری ہے نا بھائی، ایسی نہیں؟ تو حسین نے کیا قربانی نہیں دی؟ وطن کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، اولاد کی قربانی دی۔ حق تو یہ ہے کہ حسین نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے جیسے دیوار کھڑی کی جاتی ہے تو اس دیوار میں کہیں پوری اینٹ لگائی جاتی ہے، کہیں پر آدھی اینٹ لگائی جاتی ہے، کہیں پر جو ہے روڑا لگایا جاتا ہے۔ تو اندازہ کیجئے جہاں جیسا ضرورت کا ماحول تھا ویسا حسین نے جہاں تھوڑی سی جگہ باقی تھی وہاں حضرت علی اصغر کے بھی اینٹ کو لگا دیا، اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، سنا ہے نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جب اسلام کو قربانی کی ضرورت پڑی ہے حسین نے وہ نظریہ دے دیا ہے، زندہ اسلام کر دیا تم نے، حق و باطل، زندہ اسلام
کر دیا تو نے، حق کو باطل دکھا دیا تو نے، زندہ اسلام کر دیا تو نے، حق کو باطل دکھا دیا تو نے، ارے جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا۔ مر کے جینا سکھا دیا تم نے۔ کیسے سکھا دیا؟ شہادت سن لیا آپ نے، شہادت کے بعد جب یہ قافلہ چلا تو دیکھیے اللہ کی شان ہے کہ جو امام ہوتا ہے وہ ہر جگہ امام ہوتا ہے۔ صدر ہر جا کے نشیدت صدر کہیں بھی بیٹھ جائے، ادھر ادھر بیٹھ جائے تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ عام آدمی بن جائے، صدر ہر جا کے نشیدت صدر جہاں بیٹھے گا صدر کہلائے گا، ہے نا۔ امام علی مقام کا سر کٹ گیا۔ اب یہ قافلہ یزید کی طرف جا رہا تھا نا، تو سارے 72 سر کٹے ہوئے نیزوں پہ تھے، لیکن نیزوں میں ہونے کے باوجود اللہ کا نظام دیکھیے کہ حسین کے سر کو سب سے آگے لے کے جا رہے تھے۔ اپنے مقتدیوں کی امامت حسین زندگی میں بھی کرتے رہے اور زندگی کے بعد بھی امامت فرما رہے تھے۔ وہ کیوں نہ کہیں سر حسین پڑھ رہا تھا قرآن نیزے پر، سر حسین پڑھ رہا تھا قرآن نیزے پر، یزید سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا کیا ہے۔ یزید اس بات کی فکر میں تھا کہ یہ تو کٹ گیا ہے، جس میں سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے، پھر بھی کلام الہی تلاوت کر رہا ہے، تو پھر یہ کٹا کیا ہے؟ ہم تو یہ کہیں گے ہمارا عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے، ہمارے عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں، جہاں پر کلام کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، جس وقت امام علی مقام سجدے میں گئے، میری اپنی ایک سوچ ہے، ذرا سی توجہ دیں گے، توجہ کی ضرورت ہے۔ امام علی مقام کو 72 زخم لگے، گھوڑے کے زین سے زمین پر آئے، گویا قبلہ محترم زمین پہ آیا، اور جب زمین پہ آئے تو ظالموں نے آپ کو اپنے قبضے میں کرنا چاہا، تو سوال کیا کہ یہ بتاؤ یہ کون سا وقت ہے نا؟ کہا جمعہ کون سا دن ہے؟ کہا جمعے کا دن ہے۔ کون سا وقت ہے؟ جمعے کی نماز کا وقت ہے۔ تو کہا ظالم ہٹ جا، مجھے بھی اپنے رب کا سجدہ ادا کر لینے دے۔ سنا ہے نا آپ نے؟ سجدے میں گئے جس میں لہو لہان تھا۔ اکثر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے سجدہ کیا تو وضو کہاں سے تھا؟ ایک بات آتی ہے نا، وضو کہاں تھا جو سجدہ ہو جاتا؟ بتائیے بھائی، بغیر وضو کے سجدہ ہو جائے گا؟ تو سوال وہاں پر یہ بھی اٹھا دیا گیا کہ بغیر وضو کے سجدہ کیا، کیا کہاں سجدہ ہوا؟ تو میں تو یہ کہتا ہوں ادا کرے جو لہو سے زکات سجدے کی، ادا کرے جو لہو سے زکات سجدے کی، وہ سرفروش مجاہد امام ہوتا ہے، وہ سرفروش مجاہد امام ہوتا ہے۔ اور پھر ایک بات اور بتا دوں مسئلے کی، جب کوئی شہید ہو جاتا ہے، جب کوئی عام آدمی انتقال کرتا ہے تو بولیے اس کو کیا دیا جاتا ہے؟ غسل دیا جاتا ہے نا، نہلایا دھلایا جاتا ہے کہ ناپاک کو شاید کسی وجہ سے شدت موت سے پیشاب یا کوئی دوسری غلاظت نکل گئی ہو، ہے نا، اس لیے غسل دیا جاتا ہے پاک کر کے کفن کے دفنایا جائے، تاکہ یہ بندہ پاک صاف جائے، ہاتھ سے خون بہہ جائے، نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے آدمی،
नमाज पढ़ने खड़ा हो जाए, नमाज होगी? बोलो भाई, अरे सब लोग बोलो यार। हाँ, तब समझ में आएगा, सब सुन रहे हो। खून निकल आए किसी भी हिस्से से, खून निकलने के बाद वुज़ू टूट जाता है ना, है ना? आम आदमी को नहला धुला के कब्रिस्तान ले जाया जाता है, लेकिन शहीद का मसला सुन लीजिए आप। शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता, शहीद को उसी कपड़ों में दफना दिया जाता है, इसलिए कि वो अपने खून से नहा के पाक हो चुका है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मौलाना भी बैठे हुए हैं, और शहादत का ये मसला है, कोई कफन दफन नहीं, उन्हीं कपड़ों में। ये अलग बात है कि लोग एहतियातन, या यूं कह लीजिए कि अपना अच्छा करने के लिए साफ सुथरा कर देते हैं, लेकिन उसको अगर न की दिया जाए तो मसला कुछ भी नहीं है साहब। तो अजीज़ान मोहतरम, जिस वक्त सजदे में गए, खून में तरबतर थे, जो ये लोग कह रहे हैं कि कैसे सजदा किया, तो जब अल्लाह की बारगाह में ले जाने के लिए, ये तो दुनिया की बारगाह में अल्लाह की बारगाह है ना, बोलिए, अल्लाह का घर, ये दुनिया में अल्लाह की बारगाह है ना, लेकिन जो आखिरत में अल्लाह की बारगाह में जा रहा हो है, उसको उसी खून के साथ भेजा जा रहा है। क्यों भाई? इसलिए कि वो जाके कहेगा, मालिक मौला तेरे दीन की हिफाजत के लिए, तेरी मिल्लत की हिफाजत के लिए, तेरे रसूल की शरीयत की हिफाजत के लिए, तेरे कुरान की हिफाजत के लिए मैंने अपना खून दे के, जान दे के तेरी बारगाह हासिल की। तो ये चीजें लेके जाएगा। अब मैं ये कह रहा था, थोड़ी सी बात रह गई है कि जिस वक्त अलग किया गया, जिसमें से राब्ता था सजदे के वक्त, और जिसमें से भी राब्ता था, और सजदे में फिर किससे राब्ता होता बताइए आप? समझ में आ गया? जिसमें तो उससे तो राब्ता चल ही रहा था, और सजदे की हालत में जिस्म और अल्लाह से राब्ता हो रहा था। जब जिस्म से अल्लाह से राब्ता हो रहा था, तो जिस वक्त काटने वाले ने, जुदा करने वाले ने सर को तन से जुदा किया, तो जिस्म से तो राब्ता टूट गया, लेकिन खुदा से राब्ता मौजूद है। जरा गौर कीजिए, जिस्म से राब्ता और खुदा से राब्ता चल रहा था, लेकिन जैसे ही अलग हुए तो अब दुनिया के सारे निजाम से राब्ता टूटकर सिर्फ खुदा से राब्ता मौजूद है। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम अली मकाम की ये दास्तान बड़ी तवील है। अगर एक एक इसके मामलात पे तशरीह की जाए, तबसरा किया जाए, तो लंबा वक्त लग सकता है। मुख्तसर में ये है कि अल्लाह के लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत की मर्जी की खातिर और हमारी आपकी निजात की खातिर हुसैन की ये अजीम कुर्बानी जो उन्होंने दी, क़यामत तक याद रखी जाएगी। हैं? चंद शेर सब्र व रज़ा की शान है, मुअल्ला हुसैन है। सब्र व रज़ा की शान मुअल्ला हुसैन है। हक आशनाओ आरिफे बिल्लाह हुसैन है। हक आशनाओ आरिफे बिल्लाह हुसैन है। और तौहीद हक की रूह तजल्ला हुसैन है। तौहीद हक की रूह है, मुजल्ला हुसैन है। बुनियाद ला इलाहा की वल्ला हुसैन है। बुनियाद ला इलाहा की वल्ला हुसैन है। और सर दे के हाथ क्यों ना बचाते यजीद से। सर दे के हाथ
کیوں نہ بچاتے یزید سے فضل خدا سے کی فضل خدا سے شان ید اللہ حسین ہے۔ ید اللہ کی معنی اللہ کا ہاتھ، فضل خدا سے شان ید اللہ حسین ہے۔ اور سن لیجیے اب آخری بات، اس سجدے کی بات آ گئی۔ دیدار حق میں سجدے کربل میں یوں لگا، دیدار حق میں سجدے کربل میں یوں لگا۔ پھر سے ایک بار سن لیجیے، دیدار حق میں سجدے کربل میں یوں لگا، خود ہی نماز خود ہی مصلی حسین ہے، خود ہی نماز خود ہی مصلی حسین ہے۔ اور آپ مکتے پہ جاتا ہوں، ہاں پشتے نبی پہ مسند رفت ہے آپ کی۔ اس کا تھوڑا ترجمہ کر دوں، پشت مانے پیٹھ، اور مصطفیٰ جان رحمت کی پیٹھ پہ آپ سوار ہوتے تھے سجدے کی حالت میں۔ تو مسند کسے کہتے ہیں؟ جہاں گدی اور وہ سب ہو نا، تو اب ذرا سے سنیے گا، مزہ آ جائے گا۔ پشتے نبی پہ مسند رفت ہے آپ کی، یعنی حسین علیہ السلام کی جو مسند کی بلندی ہے وہ پشتے نبی ہے، سمجھ رہے؟ اب سنیے، پشتے نبی پہ مسند رفت ہے آپ کی، ارے معراج بام عرش معلی حسین، معراج بام عرش معلی حسین ہے۔ جو عرش معلی اس کا تذکرہ ہم اور آپ کریں، ناممکن ہے۔ کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے۔